ہمارے پشاور میں گزشتہ ایام میں کچھ ساتھیوں کو درندگی اور سفاکی کا نشانہ بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے. لیکن بہرحال انسانی حادثہ المناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے. اسی طرح پورے صوبے میں مختلف مقامات پر ہمارے ساتھی ٹارگٹ کیے گئے اور انہوں نے شہادت پائی. بلوچستان میں گزشتہ رمضان شریف میں بھی اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھی مسلسل شہادتوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی ہمارے پاس مولانا قاری شاہد صاحب، قاری اعجاز عابد صاحب اور حاجی محمد زاہد صاحب، قاضی ظہور صاحب شہداء ہیں. یہ ان کے لواحقین یہاں تشریف فرما ہیں اور ہم سب تمام شہداء کے لیے دعا کر لیں. اللہم اغفر لهم اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر بڑے مختصر وقت میں تشریف لائے اور جس طرح ہمیشہ آپ نے بڑی انتہائی دلچسپی کے ساتھ ہماری گفتگو سنی اور قوم تک پہنچائی. آج ایک بار پھر کچھ ضروری موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے جو اس وقت حساس معاملہ ہے وہ جو ہمارے معدنی وسائل ہیں اور وفاقی حکومت نے میفا کے نام سے منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. تو اس بل کے جو مندرجات ہیں اس کا خلاصہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ صوبے کے وسائل پر وفاق یک طرفہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 18ویں ترمیم کی بھی نفی ہے، صوبے کے عوام کے حقوق پر بھی ایک حملہ ہے. اور جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے ماضی میں تمام صوبوں کے اندر آل پارٹیز کانفرنسز بھی کر چکی ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے بھی حاصل ہوا ہے تمام پارٹیز کی طرف سے کہ 18ویں ترمیم میں کسی قسم کی تبدیلی یا صوبوں کے اختیارات میں کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو آج وہ موقع آ گیا ہے جب ہم اس کو ایک حساس نوعیت کا مسئلہ تصور کریں اور کسی قسم کا ایسا بل صوبائی اسمبلی سے کہ جو ہمارے صوبے کے اختیارات پر زد پڑتی ہو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا اور عوام براہ راست اپنے حق کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلیں گے. تو اس حوالے سے
वफाक को ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि आखिर कौमी असम्बली ने और सेनेट ने 18वीं तरमीम पास की है और वो आइन का हिस्सा है, और उसके मनाफी उसको किसी किस्म का बिल जो है वो असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि अभी जब 26वीं तरमीम पास हुई तो 56 क्लासेस में से 34 क्लासेस से उनको दस्तबरदार होना पड़ा, और जब वो अपने मन के तरामीम असम्बली से या पार्लियामेंट से पास नहीं करा सके तो फिर वो काम कानून साजी के ज़रिए उन्होंने किए। सोचना चाहिए कि आइन मुहतरम है, आइनी तरमीम पास हो चुकी है और उसकी हुर्मत का तकाज़ा है कि अब कोई कानून साजी उस तकाज़े उसके ख़िलाफ़ ना हो, उसकी रूह की नफ़ी ना करे। लेकिन यहाँ पर अपने मज़मूम मकासद के लिए वफाकी हुकूमत यहाँ तक भी गई कि उन्होंने ऐसे क़वानीन के ज़रिए वो मकासद हासिल करने की कोशिश की कि जिसके असरात अदलिया पर भी पड़े और उस पर कुछ तनकीदें भी सामने आई। तो इस हवाले से आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है कि जिन सूबों के पास मादनी ज़खायर हैं, कीमती पत्थर हैं और उन्हें उसकी माइनिंग के लिए और फिर उनको इस्तेमाल में लाने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं, वफाक की सतह पे बनाई जा रही हैं, और उसमें किसी एक सिंगल बिड को भी कबूल किया जाएगा बाहर से। तो ये सारी चीज़ें वो ख़दशात हैं कि जहाँ हम ये समझते हैं कि सिर्फ वफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज़ नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्ज़ा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। तरीक़ाकार होता है सूबे का इख्तियार अपनी जगह बरकरार रहे। अगर कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ किया जाए, वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे के होंगे, मफादात सूबे के महफूज तस्वुर किए जाएंगे, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी अगर कोई मुल्क यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पाकिस्तान की वसासत से करे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त और उनके शराइत के साथ करे। तो ये एक शाइस्ता रास्ते मौजूद हैं, हल मौजूद है। कोई भी दुनिया कारोबार का इनकार नहीं करती, लेकिन अपने मफादात पर किसी को कब्ज़ा भी नहीं करने देती। हमारे मफादात महफूज होने चाहिए, हमारे वसाइल हमारे कब्ज़े में होने चाहिए, उस पर किसी किस्म का मुआहदा वो हमारे शराइत पर होना चाहिए और हमारे मफादात के ताबे होना चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ों पर ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं, ये कानून साजी जमीयत उलमाए इस्लाम के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि या तो फाटा का इंतज़ाम किया गया, बहुत जल्दी थी, बहुत ज़रूरी है, और कोई शक नहीं है कि फाटा इंतज़ाम के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी और एस्टेब्लिशमेंट के पीछे आलमी क़ुव्वतें थीं जिनके दबाव पर हमने ये काम किया। आज फाटा बर्बाद हो गया है। कुछ पता नहीं कि अब वो सेटल्स में शुमार होंगे या वो अभी उसी तरह ट्राइबल होंगे, एक नीमे दरूने बिरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी कि बाकी इंतज़ाम अपनी जगह पर, लेकिन माइंस के हवाले से इख्तियारात वही पुराने फाटा के, और उसको एक मोहलत दी गई है लंबी चौड़ी, ताकि एक मसला जो
وفاق کے مفاد میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے یا بین الاقوامی مفاد میں ہے، صرف اس حصے کو جو کا توں جو مرجر سے پہلے پوزیشن تھی اس پر برقرار رکھا جا رہا ہے، اور باقی مرجر کو اسی طرح قائم و دائم رکھا جا رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں آ گیا ہے، اور ان کو اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو پسند آئے وہاں مرجر نہیں ہے، مرجر سے پہلے کا قانون ہے، اور جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے لیے دوسرا نظام ہے۔ تو اس طرح نظام میں جو تذبذب ہے وہ اس سے ملک کو یہ لوگ نکالنا نہیں چاہتے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اہم مسئلہ افغان مہاجرین کی جبری انخلاء کا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک جذباتی قسم کا فیصلہ، افغانستان سے ہم ناراض ہوئے کسی اور وجہ سے، ہم زور نکال رہے ہیں اس کا مہاجرین سے، تکلیف دے رہے ہیں ہم مہاجرین کو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ 2017 میں اٹھا تھا، جس زمانے میں یہاں پشاور سے افغان مہاجرین کو پکڑ پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا اور افغانستان کے علاقوں میں صحراؤں میں چھوڑا جا رہا تھا، جس سے ان کے جانی نقصانات ہوئے۔ وہاں بدامنی تھی، جنگ تھی، اور جنگ کی حالت میں ہم نے ان لوگوں کو وہاں پھینکا۔ یہاں پر حکومت میں شامل پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے کچھ تجاویز دی تھی۔ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کیٹیگریز طے کر لیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ان افغانوں کی کہ جو یہاں پڑھ چکے ہیں، یہاں کی گریجویشن حاصل کر چکے ہیں، یہاں ڈاکٹر بن چکے ہیں، یہاں انجینئر بن چکے ہیں، مختلف شعبے میں ان کی مہارت ہے، اب وہ ہمارا سکل ہے، اس کو ہم پاکستان کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کو ہم نے تربیت دی ہے، جس کو ہم نے تعلیم دی ہے، جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کو پاکستان کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے، پاکستان میں ان کو کہیں پر کھپانا چاہیے، نہیں ہے کہ آپ دھکے دے کر آپ ملک سے باہر نکالیں اور ان کی مہارت اور صلاحیت سے پاکستان کو محروم کر دیا جائے۔ تو ایک تو اس کیٹیگری کو سامنے رکھا جائے۔ دوسرا، وہ افغانی جو گزشتہ 30-35 سالوں سے یہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بینکوں میں ان کے پیسے موجود ہیں، اگر وہ یہاں سے کاروبار باہر نکال لیں تو کیا اقتصادی اثرات پاکستان پر پڑیں گے منفی، اور اگر وہ بینکوں سے پیسے نکال لیں